بعض لوگ یزید لائن کا دفاع کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام نے تو تا دم آخر یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حدیث کی کتابوں میں درجنوں روایات آپ کو ملیں گی کہ واقعہ ہررا ہوتے ہی صحابہ نے یزید لائن کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ اب اس پر بخاری کی چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 2959 عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما کان زمن الحرۃ آتاہ آتن، عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں زمانہ حرہ میں ایک شخص میرے پاس آیا، فقال له، پس وہ کہنے لگا، ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، کہ بے شک ابن حنظلہ یزید کی موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ ابن زید نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موت پر کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام نے یزید لائن کے واقع حرہ رونما کرتے ہی یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث بخاری میں 7111 نمبر پر موجود ہے، بہت طویل حدیث ہے، میں صرف ابتدائی حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان نافع قال لما خلا اہل المدینہ یزید ابن معاویہ، کہ اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری میں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی تا دم آخر، یزید نے صحابہ کو چھوڑا ہی کہاں تھا؟ اگر وہ کسی صحابی کو چھوڑتا با عزت تو یقیناً صحابہ اس کی بیعت شاید جاری رکھتے، لیکن اس نے تو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جلیل القدر صحابہ تو اس نے شہید کروا دیے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف 4024 نمبر حدیث ہے، ان سعید ابن مسیب وقعت الفتنة الاولى یعنی مقتل عثمان فلم تبقی من اصحاب بدر احدا، کہ حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جب فتنہ اول یعنی حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا تو اس کے سبب کوئی بھی اصحاب بدر میں سے باقی نہ رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثانیة یعنی الحرہ، اور جب دوسرا فتنہ حرہ کی صورت میں رونما ہوا فلم تبقی من اصحاب الحدیبیہ احدا، تو پھر اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اب ذرا اصحاب حدیبیہ کی تعداد نکالیں اور بتائیں نا کہ نبی رحمت کی معیت میں حدیبیہ کے مقام پر کتنے صحابہ کرام موجود تھے، اور کون کون سے جلیل القدر صحابہ موجود تھے جو واقع حرہ کے دوران موجود تھے اور واقع حرہ کے بعد وہ باقی نہ رہے تھے۔ یعنی یزید ایسا بدبخت ہے کہ اس نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا، ایسا بدبخت ہے کہ اس نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو نہیں چھوڑا، ایسا بدبخت ہے کہ اس نے حرم ثانی مدینہ کو نہیں چھوڑا۔ جب ایک بندہ مدینہ کی حرمت کو، کعبے کی حرمت کو، صحابہ کی حرمت کو پامال کر رہا ہو تو کیوں کر بعید ہے کہ وہ خانوادہ نبوت کو تاخت و تاراج کر کے نہ چھوڑے گا، اور اس نے ایسا کیا کیونکہ یہ اس کے ساتھ معاملہ خاص تھا۔ بار طور میں اس پر مزید بات نہیں کرتا، لیکن جو لوگ یہ کہتے تھے کہ صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں توڑی، میں نے ابھی بخاری کے علاوہ کوئی کتاب نہیں کھولی، صرف بخاری سے روایتیں پیش کر دی کہ واقعہ حرہ کے ہوتے ہی صحابہ نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔